بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، اور لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کوئی موت سے بچ نہیں پائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو موت کیسے، کب اور کہاں آئے گی، اور اس کی موت کے مناظر کس قدر خطرناک ہوں گے؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ابلیس کا لفظ قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں 9 مرتبہ آدم اور سجدے کی بحث پر ذکر ہوا ہے، جبکہ شیطان اور شیاطین 88 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، جس میں اکثر مقامات پر ابلیس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بے شک شیطان آدم کو حکم سجدے کی نافرمانی کی وجہ سے خدا کی لعنت کا مستحق ہوا اور بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کی قیامت تک زندہ رہنے کی درخواست کی بنا پر اللہ نے اس کو وقت معین تک رہنے کی مہلت دی، جس پر ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ دی گئی مہلت تک فرزند آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ وہ اس سلسلے میں انسانوں کو صرف بدی کی طرف دعوت دے گا، لیکن کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا، اور پھر آخرکار اس کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، شیطان یعنی ابلیس کی موت اس وقت ہوگی جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، اور جب لوگ سو کر اٹھ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ رات ابھی تک باقی ہے، لہٰذا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر حکم خداوندی سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد غروب ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ تمام منظر دیکھ کر شیطان زور زور سے رونے لگے گا اور بلند آواز میں پکارے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ یہ سن کر شیطان کے چیلے اس سے کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی تم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا، تو آج ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اپنی موت یاد آ گئی؟ تو پھر شیطان کہے گا کہ آخرکار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب قیامت آئے گی تو سب لوگ مر جائیں گے اور صرف شیطان بچ جائے گا۔ جب شیطان ملک الموت کو دیکھے گا تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے نکل جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے آگے پھر ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ شیطان پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف جا نکلے گا، لیکن پھر بھی سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس طرح شیطان زمین کے چاروں طرف بھی غوطہ لگا کر نکلے گا تو ملک الموت پہلے سے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد شیطان پریشانی کے عالم میں ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے۔ یہ سن کر شیطان سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، لیکن اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اور شیطان کو جہنم سے نکال کر شیطان کو کہے گا کہ اگر تو آج بھی سجدہ کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کہے گا کہ یہ کام نہ میں نے پہلے کیا تھا اور نہ آج کروں گا، تو اللہ اس کو واپس جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عنیف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینے گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع سے مخاطب تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سے میرا دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، تم وفات کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا، اور آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ سارے دنیا کے انسانوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ اللہ کا جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ابلیس کی موت کے منظر کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ پھر ملک الموت نے سنانا شروع کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی موت کا منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا بس کرو، اب اور سنا نہیں جاتا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں بھی شیطان کی موت کا منظر بتایا جائے۔ پہلے تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تب لوگ روزمرہ کی طرح کاموں میں مشغول ہوں گے، پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے تمام لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار بنائے اور فرشتوں کو تمہارا مددگار بنایا اور تم کو سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی، لہٰذا اب میرے غصے اور غضب کے لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو، اور دروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر آسمانوں زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں، اور پھر آپ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے چلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر اس طرح چیخے گا کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تیری مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ وہ سمندر میں جانے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو آپ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ پیارے دوستو، ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے، کیا شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مال کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جس کے جواب میں اس شخص نے کہا، آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو شیطان تھا لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی، اور جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بنایا تو اس وقت بھی یہ ملعون وہاں موجود تھا۔ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارا جہاں شیطان کا جہنم قدہ بنا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات معاشرے کے چلن بن گئے ہیں۔ بے شک توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ ہمیں شیطان کے دھوکے اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اے میرے رب، ہم شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتے ہیں، آمین۔